الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاصفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی ممبر اولیاء، جس کا ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔
ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں، لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشنیع کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم، غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔
بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہیں، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی. جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں، توڑ دیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا، زبان سے تو تم نے تسلیم کیا، لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے. کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو، کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے. حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی. آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی. زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا، یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو. عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد، ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں. آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی. جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا.
آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے آپ کی جوانی میں، یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ، غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے۔ آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے، کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے۔ کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں،
یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا, صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے, صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا, ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ, کوکین افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا, ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں, یہ نہر ہے, یہ محل ہے, یہ حور ہے, تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو, تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا, لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا, ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا, انہیں ٹارگٹ دیا جاتا, فلاں مجلس میں جاؤ, فلاں خلیفہ کو قتل کرو, فلاں وزیر کو مارو, فلاں سپاہیوں کو مارو, فلاں عالم دین کا قتل کرو. اور وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے آتے اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا. وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. وہ اپنا ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے. اور جانتے ہیں, میں نے آج تاریخ دیکھی, حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا, علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے, اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے, ڈر رہے تھے, اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے, ان کے حریم میں, ان کے حرم خانے میں, یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے, جمع کرتے. جبکہ وہ مسلمان خلیفہ, ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے, 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے. اس میں عیسائی بھی ہوتی, یہودی بھی ہوتی, سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں, حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو, اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا, حالات کو دیکھا, تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں, حدیث میں الگ ہیں, تفسیر میں الگ ہیں, علم کلام میں, کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا, یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں, غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا, اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, لیکن سنیں, حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا, نہ ہیں, میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں, عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے, لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے,
کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں۔ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے، مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی۔ اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا
لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے. اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے, دلوں میں اتر جاتے. اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا. بغداد میں شہرا ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے. سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں, کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے. کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا. میرے عزیز, تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا, یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے, بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے, کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں, ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے, دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا, کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے, وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی. اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں, ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں, میں نام تذکرے نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے, امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے. ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا, روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے. ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت, جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں, ان کی ایک جماعت آئی. قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے, اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے. مجمع میں بیٹھے غوث پاک نے تفسیر شروع کی. ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں, کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر بیان کیا, اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے. بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں, آگے بڑھتے گئے. 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی. جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا, اے گروہ علماء, اے جماعت علماء, تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی, کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے, وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی, ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو, ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا, مشکات شریف کی حدیث ہے, جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں, اسے پھنسا دوں سوال کر کے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی, اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت کرو, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو بیوقوف بنانا. ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے, مولانا کے پیچھے پڑ گئے, یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے کہا نہیں معلوم, تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی, اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں, یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں. 40 علماء ہے, الگ سوالات نوٹ کر کے, میں یہ پوچھوں گا, تم یہ پوچھنا, تم یہ پوچھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا. کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو, اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ.
आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया, उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए और उसके बाद कहा क्या है गिरोहे उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदे कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का की सिफाती नाम है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों, गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया है, सिर्फ जिहाद पर। कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं, हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह उस जमाने का खलीफा है और तंग आ गया। गौसे पाक के पास जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदावंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की यह हालात जब होने लगे, मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुक़द्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के ज़माने के हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के। तुम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफ़ा की होगी। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामों से रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को यह सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार करो। तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफ़ा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है।
کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی, میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا, یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, غازی ارطغرل جو آئے, یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر, تخت پر, جو نام کے مسلمان تھے, یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے جو منافق تھے, یعنی دکھتے تھے بس, لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا, نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا, بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا, مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی, اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی, میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں, پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں, ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں, آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا, آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں, سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی. میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی, کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے, غریب نواز نے بہت ساری انعامات, اوراد, وظائف, طرق, اجازات سب حاصل کیے, لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے, یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے, یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے, بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو, وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر, اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ, ابو المظفر اس کو کہتے ہیں, بغداد کا وہ خلیفہ, عباسی خلیفہ, بڑا طاقتور, اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر, شیخ عبد القادر, جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں, در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ, اچانک بہت زور کی آواز آئی, پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری, ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی, جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا, وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے, تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے.
ایک بار تم پکارو گے پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر۔ عزیزان گرامی وقار، مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی، مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آیا۔ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں۔ مستنجد باللہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے۔ آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا۔ خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے۔ خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا۔ تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی۔ اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں یار، میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں۔ اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا، کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ دیں۔ غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا۔ لسٹ بنی، کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا۔ آپ نے لکھایا نام، خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے۔ ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے۔
تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے, تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے, محبت ہے, تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مغرب میں ہو, جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی. ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو. تم کہتے ہو تعزیت کے لیے, ارے میرے عزیز, اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا. عزیزان گرامی وقار, یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی, بہت خاموشی. کوئی بات نہیں, تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء, تم سب کے سب جاؤ گے. مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے, باہر آ گئے. ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں, تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ. تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے, کون سا عشق رسول, کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں, فنا فی الرسول تھے. میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا, آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے. کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کو جلال آیا, کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. میرے نبی پر بات کرتا ہے, میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اب بول کون افضل ہے, عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں, لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا. غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز, لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا. وہ جواب دیتے. آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں, آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے, آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے, آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہی سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو. اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں, وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں, اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو, بولو گے تو پکڑے جاؤ گے, بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے.
तुम भी तो रात भर इंटरनेट चलाते हो, पूरा का पूरा वक्त अपने मोबाइल में सर्फ करते हो। जाना है तुम्हें भी मेरे आका की बारगाह में, याद रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने वाले हो और तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। हज़रत साद बिन रबी की वो बात मुझे याद आती है, जंगे उहद में हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मैदान में ऐसे आ गए थे काफिरों के कि आपके गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे, जिस्म के गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे आका देख रहे थे। शाम का वक्त हुआ, उहद का मैदान, हवाजें, सन्नाटा, 70 लाशें पड़ी हुई थी साहबा की। अल्लाह के नबी ने पुकारा, मेरे साद को ढूंढो, कहां है साद, कहां है। साहबा कहते हैं हम आवाज देने लगे, साद तुम जिंदा हो, रसूल तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। साहबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों, साद जिंदा है, मैं यहां लाशों के नीचे दबा हुआ हूं। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक चाक किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं, ए साहबा, शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं? मैं ए जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात में। साद इब्न अबी रबी कहते हैं, ए साहबा, मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हजरत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया से इसी तरह निकल जाओगे? कुरान में भी अल्लाह ने कहा, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब का दामन पकड़ लिया है, मुझे तो जाना ही है, जन्नत में पीर बख्शवा देंगे हमें। तुम बरस में एक मर्तबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझते हो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहां तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा, एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आज़ादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफ़ा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह?
रसूल की बारगाह में बहाना करोगे। ऐ गिरोह उलमा, तुमको अल्लाह ने मिंबर दिए हैं खिताबत के लिए, अल्लाह ने अपने रसूल का मिंबर तुम्हें दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हुकूमत की खुशामदी करो, तुम अपने वक्त के तागूती कुव्वतों की खुशामदी करो, इसलिए नहीं, बल्कि आज तुमसे कौम मुसाफा करके हाथ चूमती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जुबान पर नाम मुस्तफा है। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए, तुम्हारी पगड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। उलमा को जानना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत नबी से वाबस्ता है। आबरूए माज़ा नाम मुस्तफा अस्त, हमारी आबरू, इकबाल ने कहा था, हमारी आबरू नाम मुस्तफा से वाबस्ता है। अगर उसी नाम को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारा जी कर मतलब क्या है, हम किस काम के। मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मस्जिद है, दीवार के पेंट को अगर किसी ने खुरच लिया तो हो सकता है माफ कर दें, हम उसको छोड़ दें। किसी ने लकीर निकाल दी दीवार पर, हम छोड़ दें उसको। लेकिन मियां वो हमारे सामने आकर पिल्लर हिलाने लग गया और मस्जिद का ये पिल्लर तोड़ने लग गया, खामोश बैठोगे? और अगर तुम खामोश बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा? उसने पिल्लर हिलाया तो सिर्फ पिल्लर नहीं टूटेगा, ये छत पूरा सबके ऊपर गिरेगा। आज जालिम कुफार पूरे तुम्हारी जड़ को हिला रहे, मेरे नबी की जात को, सीधे मुस्तफा करीम की जात को हिला रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस को हल्के में मत लेना मेरे अजीजों। लाखों जाने जाती हैं, जाए इस नाम पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को हल्के में मत लेना। और अगर इन्होंने हिलाना शुरू किया है अगर हुजूर की जात पर, हैरत हो रही, 25,000 पोस्ट तुम में से किसने कंप्लेंट की है? साइबर क्राइम को कंप्लेंट कर सकते थे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा है। हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, मेरे नबी से छेड़छाड़ क्यों हो रही है? किसी ने आवाज उठाई? कुछ हैं इल्ला माशाअल्लाह, कुछ उलमा, कुछ वकला इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हर मुसलमान का यह ख्याल है तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। अब इन्होंने हिलाना शुरू किया तो इंतजार करो, जिस दिन ये छत गिरेगी अजाब बनकर सब पीछे जाएंगे, सब उसमें गिरफ्तार होंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज हम मुहिम छेड़ेंगे, हम मुहिम छेड़ेंगे इस बात की। अगर आज तुम कसरत में हो तो इसका क्या मतलब, जो चाहे तुम कर लोगे। हम इतने गए गुजरे तो नहीं हैं कि हमारे नबी के ऊपर भी तुम चले जाओ। हाँ, हमें रौन दिया, हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं आवाज़ देता हूँ इसी मिंबर से, ए गिरोह उलमा, ए जमात सूफिया, ए खानकाह के गद्दी नशीनों, बाहर आओ, आओ हुकूमत वक्त से एक मुतालबा ये करो। ए हुकूमत वक्त के तख्त पर बैठने वालों, हमारे हिंद में पार्लियामेंट में भी ऐसा कानून पास करो कि कोई मेरे नबी की ज़ात पर भौंके तो उसे मौत की सज़ा हो जाए। हम ये चाहते हैं। अगर इस कानून को तुम्हें लाने में कुछ जिंदगियों की ज़रूरत है तो ये फ़कीर हाजिर है और मेरे साथ भी कुछ तुम्हारे लिए हाजिर होंगे। ले लो हमारी जाने और एक कानून ऐसा बना दो ताकि क़यामत तक फिर यहाँ पर कोई ना भौंके मेरे नबी की ज़ात पर। तुम कानून सिर्फ मेरे नबी के लिए नहीं, तुम अपने देवी देवताओं के लिए बनाओ, शांति से रहो। हमने कभी तुम्हारे खिलाफ भौंका नहीं है, हमने कभी देवी देवताओं को छेड़ा नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हम गाली नहीं देते, हम इस्लाम की हक्कानियत से बयान करते हैं। लेकिन खामोश रहने की ये सज़ा हमें दी जा रही है कि हमें गालियां देते देते ये अब हमारे नबी तक पहुंच गए, हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा तक पहुंच गए और हमारे तमाम अकाबिरीन असलाफ तक पहुंच गए। और 25 करोड़ की तादाद में खामोशी ये अच्छी नहीं है मेरे अजीजों, अच्छी नहीं है। आज अफसोस इसी बात का है जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की नियाबत अता की है, वो नायब रसूल हैं या किसी खानका के गद्दे नशीन हैं। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे आबा व अजदाद कमाल के थे, बुजुर्गान दीन थे, तुम छूटे जाओगे। नहीं, सवाल तो होगा, तुम्हें सवाल होगा, मुझसे भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अलग हूं, सवाल होगा। आओ सर जोड़ करके हम इस सिलसिले में कोशिश करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मैसेज था। हिंदुस्तान में शिहाबुद्दीन गौरी ने जो परचम इस्लाम लहराया,
وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، یہاں مسلمان باقی ہیں۔ پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا، یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہیں۔ صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو، تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو، چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟
اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج، تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا، کس بات کا اعلان کرتا تھا؟ کس کو پکارتا تھا؟ کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت. اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو، تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی. معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں. اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے. شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی. چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے. لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں. کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں. 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں یہ. علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج. تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے. میں یہی کہوں گا، اے اللہ، اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں. اے رب ذوالجلال، اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو. اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے، مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں. لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں. عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا. آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں. اسی پر جیو اور اسی پر مرو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے. جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے. جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے. میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری. میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. اور کہتے ہیں
جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو نہ پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو نہ پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، غوث اعظم کا دیکھو ذرا مرتبہ، ایک اشارے سے مردوں کو زندہ کیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں غوث الورا، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، وہ رضا حضرت برنی کے شان ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جس کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لا شرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمین والمسلمات الکرام۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم، ما صليناه وما سلمناه وما هللناه وما سبحناه، وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم محمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين، وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه، وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين، وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا وقطبنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف. اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم حصل مرادنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. الہ العالمین، ہمارے اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، محبوب سبحانی سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر نازل فرما. مولا ان کی نسبت آخری دم تک ہمارے ساتھ قائم فرما. اے اللہ،
ہم سب یہاں پر تیرے دربار میں حاضر ہیں، کھڑے ہیں، ہم سب کو بری شرارتوں سے محفوظ فرما، نفس امارہ کی بدکاریوں سے بچا، شیطانی وساوس سے بچا، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ خلاق العالمین، ہماری یہ جو کچھ بھی زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی ہے، ہم سب کو پاک و صاف کر کے تیرے حبیب پاک کی عظمت پر پہرا دینے والی بنا دے۔ اے الہ العالمین، ہم نسبت میں قادری ہیں مولا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے مولا، دنیا میں بھی ان کے غلاموں میں شامل رکھ، قیامت میں ان کی مریدوں میں حشر فرما۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، ہماری اس فاتحہ کا ثواب آج خصوصاً بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو نظر قبول فرما مولا، ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم میں کوئی مرد مجاہد پیدا کر، اے اللہ ہم میں کوئی مرد مجاہد پیدا کر کہ ہماری بزدلیاں دور ہو جائیں مولا، ہماری خانقاہوں کو صحیح فرما دے، ہمارے علماء کے سینوں کو ایمان سے بھر دے مولا، ان کی زبانوں میں قوت عطا کر مولا، سب کو ایمان پہ استقامت عطا فرما مولا، ان بچوں کو غازیان اسلام بنا دے، تیرے حبیب پاک پر مر مٹنے والا نفس عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو آخری سانس تک تیرے نبی سے وفا کرنے کی زندگی عطا مولا، ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے مولا، ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے۔ الہ العالمین، تیرے حبیب پاک کا واسطہ ہم سب کو ہر طرح کے کفار و مشرکین کے شر و فساد سے محفوظ کرو، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔